اللہ بندے کو تب اکیلا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے جسے اتنا بڑا رب بس اپنے لیے چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا، لیکن دراصل اس کی پرواہ وہ کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ایک نافرمان کو اتنے بڑے بادشاہ کے قرب کا موقع دیتی ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ سنو، اللہ کہتا ہے، کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے، قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ سنو، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ ان کی من چاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے، اور اگر تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ میرا رب قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی من چاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے راضی ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من چاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو تمہارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ سنو، اللہ تمہارے سب خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ اپنی خواہشات کا اظہار اللہ کے سامنے کرو اور یقین سے دعائیں مانگو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کے خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے۔ انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا، وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔